بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں فضا میں ایک عجیب سی نمی گھول رہی تھی۔ سامنے لان میں کھڑی وہ لڑکی سفید دوپٹے کو بار بار سنبھال رہی تھی۔ بارش میں بھیگے بال جب اس کے گالوں سے لپٹتے تو وہ بار بار جھنجھلا کر انہیں سمیٹنے کی کوشش کرتی۔ اسے خبر بھی نہ ہو سکی کہ بالکنی میں کھڑا لڑکا اس کے ہر انداز کو گہری نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تڑپ اور ایک انجانی سی تشنگی تھی، لیکن وہ لڑکی اس کے جذبات سے انجان تھی۔ یہ لڑکی وہ زیر لب بولا تھا، میری راتوں کی نیند میرے دل کی بے قراری بن جائے گی۔ بارش تھمی تو فضا میں نمی کے ساتھ ساتھ خاموشی بھی گھل گئی۔ لان میں کھڑی وہ لڑکی سفید دوپٹے کو سنبھالتے ہوئے اندر کی طرف بڑھی۔ وہ لڑکا جو بالکنی میں کھڑا تھا، ارحم خان زادہ، اپنی سرد نظروں کے پیچھے وہ اپنے جلتے ہوئے دل کو چھپا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی شدت تھی، وہ شدت کہ جو نظر آ کر بھی نظر نہ آئے لیکن روح کو جلا کر راکھ کر دے۔ کیسا طوفان تھا اس کی آنکھوں میں، کیسی کشش تھی اس کی آنکھوں میں۔ کمرے میں داخل ہوتے حسین زادہ نے اپنے گلے سے دوپٹہ اتار کر صوفے پر پھینکا اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ہلکے ہاتھوں سے اپنے گیلے بالوں کو سمیٹنے لگی۔ اسی لمحے دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ کھلا تھا۔ تم بارش میں کیوں بھیگ رہی تھی؟ ارحم خان زادہ کی گرجدار آواز کمرے میں گونجی۔ حسین چونکی تھی، دل ایک دم زور سے دھڑکا تھا۔ وہ بس اچھا لگ رہا تھا بارش میں بھیگنا، حسین نے ڈرتے ہوئے آہستہ آواز میں کہا۔ ارحم خان زادہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے اس کی طرف بڑھا۔ اس کے قدموں کی چاپ جیسے پورے کمرے کے سکوت کو توڑ رہی تھی۔ اس کے پیروں کی دھمک سے حسین کا دل لرز رہا تھا۔ ارحم خان زادہ اپنے بھاری قدموں کے ساتھ حسین خان زادہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چہرے پر سرد تاثرات تھے، رعب اور ایک دبدبا تھا۔ حسین آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے پیچھے کی طرف بڑھا رہی تھی، اس کی آنکھوں میں ڈر کے سائے سے لہرا رہے تھے۔ وہ ارحم خان زادہ کی آنکھوں میں لال ڈورے دیکھتے کانپ کر رہ گئی۔ حسین ڈری سہمی سی پیچھے کی طرف جا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ دیوار کے ساتھ جا لگی۔ وہ ایک لمحہ جب دونوں کے درمیان بس ایک سانس کا فاصلہ رہ گیا، فضا میں بجلی سی دوڑ گئی تھی۔ ارحم خان زادہ نے ہاتھ بڑھایا اور اس کے بھیگے بالوں کی ایک لٹ کو چھوا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تمہارا یہ بھیگا ہوا روح ایک آدمی کی برداشت آزما سکتا ہے؟ ارحم خان زادہ نے گمبھیر لہجے میں مخمور انداز میں اس کے کان کے قریب کہا۔ اس کے گمبھیر لہجے میں کی گئی سرگوشی سے حسین خان زادہ کا سانس اٹک گیا اور دل بے قابو ہو کر پسلیوں سے سر ٹکرانے لگا۔ اس نے اپنی نظریں جھکا لیں مگر دل کی دھڑکنیں تو جیسے چھپ ہی نہ سکی تھیں، کیونکہ سامنے کھڑی ہستی کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ ارحم خان زادہ تھا۔ ارحم خان زادہ نے اس کی دونوں سائیڈوں پر اپنے ہاتھ پن کرتے اس کو دیوار میں ہی محصور کر دیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی دیکھ لے گا، چھوڑیں، ہمیں جانے دیں۔ وہ ڈری سہمی سی لڑکی آہستہ آواز میں بول رہی تھی، مگر اس کی آواز میں لرزش تھی، انکار سے زیادہ اس کے لفظوں میں قبولیت تھی۔ اس کے لفظوں میں اقرار محبت تھا، لیکن جسے وہ خود نہ سمجھ سکی۔ ارحم خان زادہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی، لیکن یہ مسکراہٹ ایک پراسرار مسکراہٹ تھی۔ وہ مزید جھکا اور اس کی سانسیں حسین کے گالوں کو چھو رہی تھیں۔ تم اگر چاہو تو میں رک جاؤں، مگر تمہاری آنکھیں کچھ اور ہی کہہ رہی ہیں۔ کمرے میں خاموشی، اب صرف دلوں کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی، اور وہ ایک لمحہ جیسے کہ دنیا ہی تھم سی گئی ہو۔ حسین کی پلکیں لرز رہی تھیں، جیسے وہ اندر ہی اندر ہمت سمیٹنے کی کوشش کر رہی ہو کہ کیسے اس خان زادہ کو اپنے آپ سے دور دھکیلے۔ ارحم خان زادہ نے دیوار کے ساتھ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ چھوڑیں، وہ ہلکے سے بولی، مگر آواز اتنی دھیمی تھی جیسے خود ہی چاہتی ہو کہ وہ نہ چھوڑے۔ ارحم نے آہستگی سے اس کے ہاتھ اپنی گرفت میں رکھتے ہوئے سر اس کے قریب جھکا دیا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تمہارے پاس آ کر میں کتنی مشکل سے خود پر قابو رکھتا ہوں؟ وہ مخمور لہجے میں بولا تو اس کی سانسیں حسین کے لبوں کو چھو رہی تھیں۔ دل کی دھڑکنیں اب حد سے زیادہ تیز ہو رہی تھیں۔ دل نے بہت زور سے سر پسلیوں سے ٹکرانا شروع کر دیا تھا۔ حسین نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، جیسے یہ لمحہ اس نے اپنی زندگی میں قبول کر لیا ہو، جیسے کہ اس نے اپنے دل کے دروازے اس مغرور شہزادے کے لیے کھول دیے ہوں۔ ارحم کے ہاتھ اس کے گال تک آ گئے، وہ آہستہ سے اس کے بالوں کی گیلی لٹیں اس کے کان کے پیچھے اڑسنے لگا۔ تمہاری یہ خاموشی اور تمہارے بدن کی یہ لرزش سب کچھ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ تم بھی میرے دل میں پنپنے والے احساسات کو محسوس کر رہی ہو۔ حسین خان زادہ کا دل چاہا کہ وہ ایک دم پیچھے ہٹ جائے، مگر وہ ہل نہ سکی تھی، کیونکہ ظالم کا انداز ہی بہت جان لیوا تھا۔ اس پر اس کی
مردانہ وجاہت اور اس پر اس کے لگائے گئے مہنگے کولون کی خوشبو اسے مدہوش کرنے لگی تھی۔ ارحم نے جھک کر اس کے ماتھے پر اپنا پہلا لمس چھوڑا، اس کے اس محبت بھرے لمس پر جیسے کہ وقت رک سا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ چند لمحے بس اس کو دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے اس کے کان کے قریب جھک کر بولا، تشنگی یہ یار صرف میری نہیں، تمہاری بھی آنکھوں میں مجھے صاف دکھائی دے رہی ہے۔ رات کا سناٹا پھیل چکا تھا، پوری حویلی میں کہیں کہیں سے جھینگروں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پوری حویلی کے کمرے خاموش تھے، ہر طرف خاموشی کا راج تھا، مگر اسی حویلی کے ایک کمرے میں دلوں کی دھڑکنیں اب بھی شور مچا رہی تھیں۔ حورین خانزادہ کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، چاندنی کی ہلکی سی روشنی اس کے چہرے پر پڑتی تو اس کے چہرے کو اور پر نور کر دیتی۔ وہ بار بار سوچ رہی تھی کہ ابھی کچھ دیر پہلے کیا ہوا تھا، وہ لمس، وہ محبت بھرا لمس، وہ خوبصورت قید لمحے، اور ان خوبصورت لمحوں میں وہ شدت، ارحم خانزادہ کی شدت جیسے کہ اس کو وجود کو جلا رہی تھی۔ وہ اس کے خیالوں میں گم محبت کی حسین وادیوں میں پہلا قدم رکھ چکی تھی، وہ محبت کی اس تشنگی میں کھو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ خود سے بیگانی ہو جاتی، دروازہ ایک دم زوردار آواز کے ساتھ کھلا تھا۔ وہ بھاری قدموں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا، اس کی آنکھوں میں وہی محبت کی تپش اور وہی تشنگی تھی۔ کیا آپ بھی مجھ سے دور رہنے کا سوچ رہی ہو؟ وہ بھاری لہجے میں بولا تھا۔ اس کی آواز سنتے حورین ایک دم چونکی تھی۔ آپ کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ اٹک اٹک کر کہتے ہوئے بول رہی تھی تو دل لرز رہا تھا۔ ارحم خانزادہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے اس کی طرف بڑھا۔ محبت کبھی کسی سے پوچھ کر نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ کسی کے روکنے پر رکتی ہے۔ وہ قدم اٹھاتے اس کے بالکل قریب آ گیا۔ حورین نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر اس کے بازوؤں کو مضبوطی سے تھام لیا گیا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ ان کی سانسیں ایک دوسرے کے وجود میں گم ہو رہی تھیں۔ چھوڑیں مجھے، حورین کی آواز میں بہت کمزوری تھی۔ ارحم خانزادہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، تمہاری ان آنکھوں نے مجھے اپنے حصار میں قید کر رکھا ہے، تمہیں چھوڑنا میرے بس میں نہیں ہے، تمہیں اگر چھوڑ دوں گا تو میں اگلی سانس بھی نہیں لے پاؤں گا۔ اس نے حورین خانزادہ کے چہروں کو دونوں ہاتھوں میں تھام رکھا تھا۔ حورین خانزادہ کی پلکیں لرزی تھیں، دل جیسے رگوں سے باہر آنے کو بیتاب تھا۔ وہ ایسا لمحہ تھا جب اس نے آہستہ آہستہ اس کے رخسار پر اپنے لب رکھے۔ حورین نے اپنی سانسیں روک لی، دل پسلیوں سے سر ٹکرا کر باہر آنے کو بیتاب تھا۔ یہ شدت، یہ تشنگی، ارحم خانزادہ نے سرگوشی کی، یہی ہمیں مکمل کرے گی، چاہے دنیا روکے یا پھر روکے یہ زمانہ، تم کو ہے دلہن بن کے بس میرے ہی گھر آنا۔ حورین خانزادہ نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے مگر الفاظ ساتھ چھوڑ چکے تھے، وہ بس اس کے سینے پر سر رکھ کر اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ ارحم خانزادہ نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا تھا جیسے کہ وہ صدیوں کی پیاس بجھا رہا ہو۔ یہیں سے آغاز ہوا تھا تشنگی یار کا، بے قرار دلوں کے قرار کا۔ وہ گمبھیر لہجے میں سرگوشیاں کرتا رہا اور اس کے لب گستاخیاں کرتے رہے۔ تو جناب یہ تھی تشنگی یار کی تھوڑی سی اور جھلکیاں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ لوگ اس ناول کو سننا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں اس کو جاری کروں تو پلیز کمنٹس میں بتائیں، اور یہ ناول آپ لوگوں کے رسپانس پر ہی آئے گا۔ اور پلیز اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک، کمنٹس اور شیئر بھی کیا کریں۔